Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. 8th class beta, today we are going to learn about the effects of deforestation on wildlife. Beta, in your previous lecture we have discussed about deforestation and what are the effects of deforestation on humans, on living and non-living things. Beta, now we are going to learn about the effects of deforestation on wildlife. بیٹا ڈیفورسٹیشن میں نے آپ کو بتایا جنگلات کا کٹاؤ. اب ہم نے دیکھنا ہے جب ہم جنگلات کا کٹاؤ کر دیتے ہیں، درخت کاٹ دیتے ہیں، تو ان کا جو ان فورسٹ کے اندر جو رہنے والے جاندار ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ بیٹا وہ تمام جاندار جن کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، جانور جن کو آپ گھروں میں نہیں پال سکتے، کچھ آپ کے پیٹ اینیملز ہوتے ہیں لیکن کچھ آپ کے جو ہے وہ ایسے جانور ہیں جن کو آپ گھروں میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ ڈینجرس ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو نان ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، ڈومیسٹیکیٹڈ مطلب جو گھر میں رہنے والے، اور نان ڈومیسٹیکیٹڈ جس کو آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، اور نان کلٹیویٹڈ مینس جس کو آپ اپنے گھروں میں نہیں لگا سکتے، ان پلانٹس کو جو ہے وہ، یا جن کو آپ جو ہے وہ اپنے ارد گرد ایریاز میں نہیں لگا سکتے، گھروں کے پاس نہیں لگا سکتے وہ پلانٹس. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ وائلڈ لائف کہتے ہیں کیونکہ یہ جنگل کے اندر پائے جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جب ہم جنگلات کاٹ دیتے ہیں تو یہ جو وائلڈ لائف ہوتی ہے وہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. کیسے بیٹا؟ کیونکہ جنگل ان کے رہنے کی جگہ ہے، ان کا گھر ہے، ان کا ہیبیٹیٹ ہے. جب آپ درخت ہی کاٹ دیں گے، جنگل کو صاف کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، آٹومیٹکلی وائلڈ لائف کا ہیبیٹیٹ ڈسٹروائے ہو جائے گا. پھر اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو جانور ہیں جب وہ ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی تو وہ جائیں گے کہاں؟ سوچنے کی بات آتی ہے نا مائنڈ میں کہ اگر کسی کو گھر نہیں ملے گا تو وہ کہاں رہے گا؟ وہ تو در بدر ادھر ادھر پھرتا بھی رہے گا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آہستہ 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 اس دنیا سے اس کا نام و نشان ختم ہونا شروع ہو جائے گا. لائک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو قومی جانور ہے وہ بھی اب بہت کم رہ گئے ہیں پاکستان میں، اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، وہ بھی بہت کم ہیں، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو جب ہم جنگل کاٹ دیں گے تو جو ہمارے جانور ہوں گے یا جو پلانٹس ہوں گے جو جنگل کے اندر رہنے والے ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان اس دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا. اور پھر ہمارا جو نیچرل انوائرمنٹ ہے، نیچرل بیلنس ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا کیونکہ آکسیجن پروڈیوس نہیں ہوگی. اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ پولوشن پھیلتی جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھتی جائے گی اور اس سے انڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹیمپریچر بھی بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، سو یہ ہمارا ہم نے دیکھا کہ کیا جو ہے وہ ڈیفورسٹیشن سے کیا ہوتا ہے، کیا ایفیکٹس ہیں وائلڈ لائف کے اوپر. اب آپ دیکھیں یہ جانور دیکھیں جب درخت ہی کاٹ دیں گے تو جانور کیسے وہ مرا ہوا پڑا ہے، آپ کو اس پکچر کے اندر نظر آ رہا ہے نا. اس بیچارے کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اس پکچر میں بھی دیکھیں تو کیسے بیچارہ جو ہے وہ یہ والا منکی ہے، آئی تھنک یہ کیسے جو ہے وہ منکی ہی ہے، کیسے اس کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی، وہ بھاگتا پھر ہے کہ کہاں جائے، کہاں جا کے رہے. ٹھیک ہے، اس کو رہنے کے لیے گھر ہی نہیں مل رہا. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ جب اس کو گھر نہیں رہنے کو ملے گا تو وہ کوئی بھی دوسرا جانور اس کو ایزیلی کھا بھی سکتا ہے، اس کو مار بھی سکتا ہے. اور ویسے بھی وہ جب اس کو کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا تو اس نے آٹومیٹکلی بھوکا رہ کے بھی مر جانا ہے، اور رہنے کی جگہ نہیں ملے گی تو اس نے ویسے ہی کہاں پہ اسٹے کرے گا، اس لیے وہ کیا کرے گا؟ مر جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کا نام و نشان اس دنیا کے اندر سے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس سب کا کیا ہے؟ ہمارا اس میں ہاتھ ہے کہ ہم درخت کاٹ رہے ہیں اور ہم ہی جو ہے وہ جانوروں کی اس دنیا کے اندر سے ختم کر رہے ہیں. اگر یہاں پہ تھوڑی سی انفارمیشن دی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں ایکسپرٹس کہتے ہیں، جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کنٹری یا ایک کنٹری کا ٹوٹل ایریا جتنا ہے اس میں 25% ایٹ لیسٹ، کم سے کم 25% جو ہے وہ فوریسٹ ہونا چاہیے. اور پاکستان میں کیا ہے؟ 5% سے بھی کم ہے. ٹوٹل ایریا اتنا بڑا ہے اور اس میں جسٹ 5% بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فوریسٹ نہیں ہے، جنگل نہیں ہے. تو دیکھیں کتنا نقصان ہے ہمارے پاس، اور اس لیے تو پولیوشن پھیلتی جا رہی ہے اور اسی لیے اتنی زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. اگر ہم ہیومن ایکٹیویٹیز ہیز انکریزڈ، اگر ہم ہیومن ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روز بروز کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن انکریز کرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ جب اس کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے تو ٹیمپریچر بڑھتا ہے. سائنٹسٹ انکریز اباؤٹ پروڈکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سائنٹسٹ تھنک دیٹ اف دس ٹرینڈ از کنٹینیو، اگر اسی طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھتی جائے گی تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ ہے وہ بہت ڈبل ہو جائے گی نیکسٹ سینچری میں. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اتنا ٹیمپریچر ہوگا کہ اس ارتھ پلانٹ کے اوپر رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. سو بیٹے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا ڈیفورسٹیشن میں، جس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ ڈیفورسٹیشن ہوتا کیا ہے.
اور پھر یہاں پر آج ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں. سو دس از اباؤٹ ٹوڈے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ ویل. اوکے اسٹوڈینٹس, اللہ حافظ.